اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: مفتی صاحب، چھوٹے بچوں سے قرآن شریف گر جاتا ہے، اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ جواب: ایسے بچے جنہیں سمجھ نہ ہو ان کو قرآن مجید دینے سے اعتراض کرنا چاہیے، تاہم بھولے سے قرآن شریف گر جانے کی صورت میں توبہ استغفار کر لینی چاہیے، البتہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ دلائل میں آپ سنن ابی داؤد کی حدیث 4398 دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، مفتی صاحب، ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر مسواک جیب میں ہو تو ایکسیڈنٹ ہونے پر ہڈی نہیں ٹوٹتی، کیا یہ بات درست ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے، قرآن و حدیث میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ دلائل کے لیے صحیح البخاری کی حدیث 2697 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: مفتی صاحب، ہاتھ کی لکیر دیکھ کر شادی کا فیصلہ کرنے کا کیا حکم ہے، اور کیا اس سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے؟ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ہاتھ کی لکیروں کے اندر غیب کا علم نہیں رکھا، اس لیے پوچھی گئی صورت میں اگر ہاتھ کی لکیریں دیکھنے سے یہ عقیدہ ہو کہ اس سے مستقبل کی باتوں کا علم ہو جاتا ہے تو اس سے ایمان جانے کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن اگر لکیریں دیکھنے سے ایسا عقیدہ نہ ہو تو یہ عمل کفر نہیں ہے، تاہم اس غرض سے لکیریں دیکھنا بھی ناجائز اور حرام ہے، جس سے اجتناب ضروری ہے۔ دلائل کے لیے آپ قرآن کریم کی آیت سورۃ انعام کی آیت 59، سنن ابی ماجہ کی حدیث اور رد المختار سے حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: مفتی صاحب السلام علیکم، محترم، کیا دوسری شادی کرنا جنت میں جانے کے لیے ضروری شرط ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمارے دادا، نانا، ماموں اور چاچا صاحبان جو ساری عمر ایک ہی بیوی کے ساتھ رہے، وہ کیا جنت میں نہیں جائیں گے؟ براہ کرم شریعت کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں، جزاکم اللہ خیرا۔ جواب: دوسری شادی جنت میں داخل ہونے کی شرط ہے، اس بات کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سوال: السلام علیکم، مفتی صاحب، عذاب قبر سے متعلق حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرما دیں، شکریہ۔ جواب: قبر میں عذاب اور فرشتوں کے سوال و جواب کے بارے میں احادیث متواتر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1372۔ حضرت ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں بنو نجار کے گاؤں میں تھی، جس میں زمانہ جاہلیت میں وفات پانے والوں کی قبریں تھیں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ سے نکلتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سنا، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، مردوں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، جس کو جانور بھی سنتے ہیں۔ المجمل کبیر طبرانی حدیث نمبر 268۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑو تو میں اللہ سے دعا کروں کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنا دے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2868۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، انفارمیشن کو عام کیجئے تاکہ لوگ غلط جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں اس سے بچ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ دیگر ایسی نالجیبل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔